الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اس دنیا کے اندر بھیج کر لوگوں پر ایک بڑا احسان کیا ہے، جس احسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں سے ہی، انسانوں میں سے ہی ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا، مبعوث فرمایا، جس پیغمبر کی جنس وہ انسانوں والی ہے اور وہ بشر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی اور پیغمبر کی کچھ ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، ہر قسم کی غلط عقیدے اور نظریات سے لوگوں کو پاک کرنے والا ہے، لوگوں کو
یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب یعنی قرآن مجید اور حکمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک وہ لوگوں کو سکھلاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ واضح اور کھلی گمراہی کے اندر تھے، گمراہی کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ایک ایسا چراغ روشن کیا جس کی روشنی اور تعلیمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جینے کا شعور بتلایا اور سکھلایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات اور شخصیت ہر اعتبار سے بڑی باکمال ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات، آپ کے مقام کو انتہائی اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے بلند کر دیا، لاکا آپ کی خاطر، آپ کے لیے، ذکر کا آپ کے ذکر کو، یعنی ہم نے آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے، لاکا کا جو لام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے خاص آپ کی عزت، شان اور رفعت کو بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ہم نے کس لیے کیا؟ لاکا آپ کی خاطر، آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کی شان کو بلند کرنے کے لیے۔ بلا شبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا دنیا کے اندر جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ انڈونیشیا کے جزیروں سے ہوتا ہے۔ مشرق کا آغاز انڈونیشیا کے جزیروں سے ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس سے قبل اذان فجر وہاں پر سب سے پہلے ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ اذان مشرق سے چل کر مغرب کی طرف جاتی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں دن اور رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ کم از کم اذان کے اندر ہمارے نبی کا تذکرہ اور ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ اذان دنیا کے اندر ہر روز، ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس اذان ہوگی، کچھ دیر بعد ہم سے اگلے علاقوں میں اذان ہوگی، اس کے بعد اگلے علاقوں میں اذان ہوگی۔ تو یہ ایسا دور اور سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلا دیا ہے دنیا کے اندر، ایک گلوبل ولیج کے اندر، ایک اس دنیا کے اندر ایک ایسا نظام رکھ دیا ہے اور ایک ایسا اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے کہ پوری کائنات میں سے کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی شان کو اتنا بلند بنایا ہے کہ ہر وقت دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارے نبی کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی نعت پڑھی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی تعریف میں، آپ کی شان میں ترانے گائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذکر کے بلند ہونے کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، وگرنہ اگر ہم اپنے دین کے ضروری قواعد اور بنیادی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمارے دین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان کے اندر بھی موجود ہے، اذان کے بعد درود پاک میں بھی موجود ہے، نماز کے اندر بھی موجود ہے، نماز کے بعد بھی موجود ہے۔ الغرض کلمہ طیبہ کے اندر ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ اور ذکر موجود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس میں جا بجا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی صفات کا تذکرہ ہے، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق تو پورے کا پورا قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ کی شان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام، مرتبہ اور آپ کا ذکر بلند کیا ہے، کسی اور نبی کا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں کیا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار اور مجموعی لحاظ سے اللہ کے نبی تمام انبیاء سے افضلیت رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو بات میں نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ دنیا کے اندر انسان لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ایک جذبہ رکھتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کے اور پیار کرنے کے لائق کون شخصیت اور کون ذات ہے۔ آج ہمارے جذبات کچھ اور ہیں۔ ہر انسان کے دل کے اندر کچھ جذبات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جذبہ محبت کا بھی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن اس کا جو دینی مفہوم ہے، دینی جو اس کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، وہ مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان اپنے محبوب کا، یعنی محب، اپنے محبوب کے ساتھ دلی طور پر محبت رکھے اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو۔ اس لیے ان المحب لمن یحب مطیعہ، عربی زبان کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کا تابع دار ہوتا ہے، اس کا پیروکار ہوتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ آیا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ذات یا کوئی ایسی شخصیت موجود ہے کہ جو وہ بات کہے وہ ہمارے اوپر ماننا لازم ہو؟ والدین کی بڑی شان ہے، لیکن والدین کی بھی ہر بات تسلیم نہیں کی جاتی، بلکہ وہ بات مانی جاتی ہے جو دین کے مطابق ہے، جو دین کے بارے میں ہے۔ اگر وہ کسی گناہ پر مجبور کرتے ہیں، ان کی بات کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ایسی ذات ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے کہ ہم بلا چوک چراغ، بغیر کسی لہدہ لا اللہ کے، بلا کسی تاخیر اور سوچے سمجھے بغیر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے مکلف ہیں، ہم ذمہ دار ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ جذبے کی قدردانی کتنی کی ہے۔ جو بندہ کسی کے ساتھ عامی مسلمان کسی عامی مسلمان کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گا، نور کے ممبر قائم کیے جائیں گے، اور وہ اپنے ان ممبروں کے اوپر براجمان ہوں گے۔ یغبطہم النبیون والشہداء،
اللہ کے نبی اور اللہ کے راستے میں جانیں قربان کر دینے والے شہداء وہ بھی رشک کریں گے، وہ بھی خواہش کریں گے کاش ہمیں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہ تو ہم نے مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی طور پر محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا یہ صرف اور صرف ایک جذبے کی حد تک نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، حب النبی من الایمان، نبی سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہے، ایسا بندہ مومن نہیں بن سکتا، ایسے بندے کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ بڑا ہمیں ثمرہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنی کیسے ہے؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اپنے مال سے بھی بڑھ کر، اپنے آل اولاد سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے مال و متاع، دوست احباب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ اور جان سے بڑھ کر محبت رکھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر نبی کی خاطر کہیں جان بھی دینا پڑے تو انسان اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے نبی کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے کا فائدہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح ایمان کامل نہیں ہوگا، بات نہیں بنی۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بات دہرائی کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا تھا الآن یا عمر، اب بات بن جائے گی، اب تو صحیح مومن بن جائے گا، اپنی جان سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کر۔ اور جان سے بڑھ کر محبت کرنے کا مفہوم اور معنی کہ انسان اپنی خواہشات، اپنا من، اپنی آرزوئیں اور اپنی ساری عقیدتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی ذات پر قربان کر دے۔ صرف زبانی دعوے کر لینا، زبان سے کہنا کہ مجھے نبی سے محبت ہے، اس طرح محبت نہیں ہوتی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ محبت کا ایک لازمی جزء مفہوم یہ ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، کہ بندہ اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو واقعتاً اس بندے کے ساتھ محبت ہے، واقعتاً اس کو سچی محبت ہے، دلی طور پر لگاؤ ہے، دلی پیار ہے۔ وگرنہ ذاتی مفاد کی خاطر جہاں دل کیا محبت کے وہ باندھ لیے اور جہاں دل کیا کھول لیے، ایسے محبت نہیں ہوتی۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نبی سے محبت کا مفہوم کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نبی سے محبت کا مفہوم یہ جذبہ رکھنا کہ ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر، آپ کے دفاع کے لیے یا آپ کے دین کی دفاع کے لیے یا دین اسلام کی سربلندی کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا تو ہم کر سکتے ہیں اور کر دیں گے۔ یہ ہے سچا جذبہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی تمام قسم کی خواہشات، آرزوئیں اور دل کی جتنی تمنائیں ہیں ان کو صحیح معنوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کے فرامین کے تابع کر دیں گے، تب انسان صحیح معنوں میں نبی سے محبت کرنے والا بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نبی سے محبت کا دعویٰ رکھے اور یہ مفہوم اور اس کے مطابق محبت نہ رکھے اور نہ کرے، ایسے بندے کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے،
فراڈ ہے، دھوکہ ہے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بڑے جو ہے نا وہ زوردار انداز میں فرمایا، قل ان کان ابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ آیت اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر تمہارے بیٹے، تمہارے پوتے، تمہاری چھوٹی اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے اموال، تمہاری تجارتیں، تمہارے گھر، کوٹھیاں، بنگلے، گاڑیاں، یہ مانو بتا دنیا کا ساز و سامان، احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہو گیا، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی، پسندیدہ ہو گئی، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ محبت رکھنا، نبی کے ساتھ محبت کرنا، یہ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی جان سے اور دیگر چیزوں سے بڑھ کر نبی سے محبت نہیں کرتا تو ایسا بندہ کامل مومن بھی نہیں ہے، اور عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے کسی عذاب کا مستحق نہ بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہر ایک بندے کے اندر ہونا ضروری ہے، اور نبی سے محبت ضروری ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بندہ سچی محبت رکھتا ہے وہی ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، جو بندہ نبی کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی خاطر وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس بندے کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہو جاتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت انس راوی، صحیح بخاری کی حدیث، اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اعددت، سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تمہاری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرے پاس موجود ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جذبہ خاصا نہیں ہے، میں سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاصی قیامت کی تیاری نہیں ہے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم پھر کل قیامت والے دن جس کے ساتھ محبت رکھتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے، اللہ تمہیں انہی کے ساتھ نصیب کرے گا۔ اگر تم نبی سے محبت رکھتے ہو تو تم کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں کسی ایسے معاملے پر، کسی بات پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی رسول اللہ کی یہ حدیث سن کر ہمیں خوشی ہوئی، اور خوشی کا اظہار ہم نے کس طرح کیا؟ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت والے دن ان اکون معہم، اللہ مجھے انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المرء مع من احب، قیامت والے دن آدمی انہی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا جن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ دلی جذبات رکھتا ہے۔ اس لیے محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے، اس کو میلا نہ کیا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس پاکیزہ جذبے کو پاکیزہ ہی رکھا جائے اور اس پاکیزہ جذبے سے خوب فائدہ حاصل کیا جائے اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا ذہن بنا لے کہ ہم لوگ بھی اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں،
تابعین سے محبت رکھتے ہیں, محدثین کرام سے محبت رکھتے ہیں, اور دنیا کے اندر صلحاء امت کے نیک لوگوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں, اس لیے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا. ایک دوسری حدیث طبرانی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آپ کے پاس آیا, سیدہ عائشہ کے حوالے سے طبرانی کے اندر یہ روایت ہے. اس نے آ کر کہا, اللہ کے نبی, آپ مجھے میرے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہیں, میری اولاد سے بھی آپ مجھے زیادہ عزیز ہیں, میں آپ سے سب سے بڑھ کر محبت رکھتا ہوں. گھر میں جو ہے نا رہتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے, جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے, اور جب گھر جاتا ہوں تو مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے, میں آپ کی یاد میں لگا رہتا ہوں, بے چین ہو جاتا ہوں کہ جاؤں اللہ کے نبی کا دیدار کروں, آپ کی مجلس میں بیٹھوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھوں. تو یہ خواہش تو دنیا کے اندر میں پوری کر لیتا ہوں, لیکن جب مجھے اپنی موت اور آپ کی موت کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب آپ فوت ہو جائیں گے, جب ہم فوت ہو جائیں گے, کل قیامت والے دن آپ کا ساتھ ہمیں نہ مل سکے, آپ کا دیدار ہم نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ جنت جس کے اندر ہم چلے بھی جائیں, اہم ممکن ہے کہ اللہ آپ کو, آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ ہوگا, ہمارا مقام کوئی اور ہوگا, ہمارے درجے کچھ اور ہوں گے, ہمارا جو ہے نا وہ گھر کہیں اور ہوگا, تو ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے. یہ چیز مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے, میں بڑا جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر پریشان ہو جاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانثار اور اس محب کی بات سن کر خاموش ہو گئے, حتیٰ کہ جبریل آئے اور اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا. کیا فرمایا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر آیت اتار کر یہ اصول بیان فرما دیا کہ اگر قیامت والے دن جنت کے اندر نبی کا ساتھ چاہتے ہو, اور میرے بھائیوں جنت کے اندر وہ جنت ہی کیسی, وہ باغات, وہ نہریں اور وہ مشروبات اور وہ جو ہے وہ پھل اور وہ جنت کے اندر تخت اور جنت کی بہاریں ہی کیسی, جس جنت کے اندر رسول اللہ کی رفاقت نصیب نہ ہو, آپ کا ساتھ نصیب نہ ہو, آپ کا دیدار نصیب نہ ہو. صحابی بے چین ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا, فرمایا من یطع اللہ والرسول, جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے, رسول کی اطاعت کرتا ہے, فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے نبیوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا, اللہ ان کو صدیقین کے ساتھ نصیب فرمائے گا, شہداء کے مراتب عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا, ان کا مقام و مرتبہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن کہا, میرے صحابی آج سوال کر, مانگ, دعا کی درخواست کر, کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لینا. صحابی نے بڑے سوچ سمجھ کر جواب دیا, دنیاوی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ سوال کیا کہ مرافقتک فی الجنہ, اللہ کے نبی میں صرف اللہ سے جنت کا سوال نہیں کرتا, بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں, جنت میں آپ کے پڑوس کا سوال کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ جنت میں بھی مجھے آپ کا خادم بنا دے اور جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کر, نفل نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کر, اس کی بدولت اللہ تعالیٰ تجھے کل قیامت والے دن جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہے, صحابہ نبی کے ساتھ کتنی محبت رکھتے ہیں, اور یہ محبت فرض ہے, یہ ضروری ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اگر اس جو ہے نا وہ محبت کو رسول اللہ کے ساتھ قائم نہ کیا جائے اور مر مٹنے کا جذبہ نہ رکھا جائے اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ نہ رکھا جائے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کے لیے ضروری ہے نبی کے ساتھ محبت رکھی جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کو جو معنی مفہوم اور تقاضا ہے اس کو بھی پورا کیا جائے.
صحابہ کرام کی محبتیں کیسی تھی؟ آپ حیران ہوں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف غزوات لڑنے والے، جنگیں لڑنے والے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والے، کتنے کبار صحابہ، کتنے بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر علم جہاد کو بلند کیا اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اپنی جانیں نبی کی محبت پر قربان کر دی ہیں۔ ان کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ، جنگ احد کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ گھیراؤ کافروں نے کہا رکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں، ان میں سے ایک نبی کا جانثار صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی علیہ السلام اس کی اوڑ میں موجود ہے، پیچھے موجود ہے، آپ اس کی گردن سے اوپر ہو کر کافروں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے صحابہ کا جہاد اور لڑائی دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحابی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی، یا نبی اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کی ذات پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، لا تشرف لا یصیبک سہم من السہام نہری دون نہری کا، اللہ کے نبی آپ اس طرح نہ جھانکے، اٹھ کر نہ دیکھیں کہیں دشمن کا ناپاک تیر آپ کی پاکیزہ ذات پر آ کر پیوست نہ ہو جائے، کہیں ان کا تیر نہ لگ جائے۔ اللہ کے نبی نہری دون نہری کا، یہ میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے حاضر ہے، دشمنوں کے وار چمانے کے لیے، دشمنوں کے جو ہے نا وار برداشت کرنے کے لیے، ان کے تیروں کو روکنے کے لیے اور ان کی تلواروں کو روکنے کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے میں جانثار اس فقیر کا سینہ حاضر ہے، آپ جھانک کر نہ دیکھیں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے، یہ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 صحابہ رہ گئے، بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے، 12 صحابہ کرام نبی کے ارد گرد موجود ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، نبی کا دفاع کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کون لڑائی کرے گا، ان کے خلاف کون لڑے گا؟ ہر بار طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، میں ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو ٹھہر جا۔ ایک ایک کرتے 11 صحابی اللہ کے نبی کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ اب آؤ اور میرا دفاع کرو، اب میرے مقام میرے سامنے کھڑے ہو کر ان کافروں کے خلاف لڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صحابی رسول کر رہے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ جز ہے اور یہ لازمی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک بہت بڑا شکریہ بھی ہے کہ اللہ نے جتنا بڑا احسان اس امت پر کیا، اس دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا، آپ کو بھیجا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور اللہ نے بطور احسان اس بات کا ذکر اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا۔ اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ نے کبھی قرآن مجید میں نہیں کہا کہ میں تمہیں اولاد دیتا ہوں، بطور احسان ذکر نہیں کیا۔ ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، لیکن اللہ نے بطور احسان کے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے، اللہ نے بطور احسان کے اس بات کا ذکر اپنے قرآن میں کیا کہ میں رب نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا نبی مکرم کی ذات کو بھیج کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دنیا کے اندر یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے، اس میں ہماری بھی بڑا شرف ہے، ہمارا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء سے بہترین اور خیر سب سے افضل نبی میں ہوں اور سب سے افضل امت میری امت ہوگی۔ اس لیے یہ اعزاز بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے حاصل ہے۔ اس لیے آپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق نبی کے ساتھ محبت رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اپنی جان، اپنی خواہشات ان کو قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ الحمد للہ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس بات کا ذکر پہلے بھی کئی مرتبہ ہم نے کیا ہے کہ ہماری اس مسجد